الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. جناب خلیق احمد بٹ صاحب، امیدوار قومی اسمبلی NA 130، عوامی رہنما، جرأت مند رہنما، اور لاہور کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن، PP 173 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب جبران بن سلمان بٹ صاحب، PP 169 سے جناب احمد رضا بٹ صاحب، PP 172 سے جناب ملک منیر صاحب، جماعت اسلامی حلقہ لاہور کے سیکرٹری جنرل جناب خالد احمد بٹ صاحب، احمد سلمان بلوچ صاحب، دیگر قائدین اور NA 130 کے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، خواتین، بہنوں، بیٹیوں، بچوں، میں آج کے اس عظیم الشان لاہوری فیسٹیول کے نام سے منعقدہ پروگرام میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جناب خلیق احمد بٹ اور ان کی پوری ٹیم کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایک مثبت اور ایک پوزیٹو سرگرمی کا اس نہرو پارک میں ارینج کیا. میرے دوستوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، پاکستان ہمارا ملک ہے، ہماری سرزمین ہے، ہماری دھرتی ہے، اور یہ ملک اور یہ دھرتی ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ قربانیاں دے کر کے حاصل کی. یہ پاکستان ان لاکھوں شہداء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جس کے اندر آج ہم موجود ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ ملک جب بنایا گیا، آج بھی اس پنڈال میں وہ چہرے موجود ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنتے دیکھا، جنہوں نے ہجرتیں ہوتے دیکھیں، جنہوں نے قافلے لٹتے دیکھے، جنہوں نے شہادتوں کے انبار دیکھے. آج بھی جب ان کے سامنے قیام پاکستان کی تحریک کا تذکرہ ہو تو ان بزرگوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ پاکستان ایک نظریے کے لیے، پاکستان ایک مشن کی خاطر، پاکستان ایک نسب العین کے لیے حاصل کیا گیا،
اور وہ مشن کیا تھا؟ آج بھی جب وہ نعرہ لگتا ہے تو بے اختیار زبانیں پکار اٹھتی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ نہیں، جب یہ نعرہ لگے تو کوئی ہاتھ نہ ہو جو نہ اٹھے، کوئی زبان نہ ہو جو جواب نہ دے، اس لیے کہ پاکستان اسی کلمے کی بنیاد پہ بنا، پاکستان اسی کلمے کی بنیاد پہ باقی رہے گا، اور پاکستان اسی کلمے کی بنیاد پہ ترقی کرے گا۔ یہ نعرہ لگے تو جو جہاں جہاں کھڑا ہے وہ بلند آواز سے جواب دے، اس لیے کہ پون صدی کے بعد میرے نوجوانوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں، یہ سوال کھڑا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلام کے نظریے کے لیے نہیں، چند خاندانوں کی بادشاہت کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس لیے یہ جواب دیجئے، نہرو پارک سے جواب دیجئے، قرب و جوار کو پیغام دیجئے، اپنے حلقے کو پیغام دیجئے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا، اور ہم پاکستان کو کلمے کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھائیں گے۔ نعرے کا جواب دیجئے، پاکستان کا مطلب کیا؟ میرے عزیزوں، یہ ملک اسی نظریے کے لیے حاصل کیا گیا تھا، اور اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اس پاک سرزمین پہ ہم اللہ کے دیے ہوئے مبارک نظام کو قائم کریں گے، اور اس نظام کے قیام کا مطلب کیا ہے؟ عدل سب کے لیے ہوگا، عدل سب کے لیے ہوگا، تعمیر و ترقی کے مواقع سب کے لیے ہوں گے، اس ملک کے اندر ظلم نہیں ہوگا، استحصال نہیں ہوگا، یہاں بہنوں بیٹیوں کی بھی عزت ہوگی، انہیں بھی تعلیم کے اور آگے بڑھنے کے مواقع میسر ہوں گے۔ اس ملک کی دولت چند خاندانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوگی، بلکہ اس کے خزانے کے اوپر ایک مزدور کا، ایک محنت کش کا، ایک کسان کا، ایک ریڑھی والے کا، ایک بیوہ کا، ایک یتیم کا سب سے زیادہ حق ہوگا۔ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ یہاں کی عدالتوں میں انصاف بکے گا نہیں، انصاف سب کو ملے گا۔ یہ اس لیے کہ اس ملک میں معاشی نظام ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بھوک نہیں، افلاس نہیں، تنگ دستی نہیں، پریشانی نہیں، لوگوں کو خوشحالی ملے گی۔ لیکن پون صدی کے بعد شہر لاہور کے غیور لوگوں، آج ہم جس لمحے کے اندر موجود ہیں، آج میرے ملک کی تصویر کیا ہے، آج پاکستان کے حالات کیا ہیں؟ آج پاکستان کے حالات یہ ہیں کہ پاکستان، میرے عزیزوں، 60 ارب ڈالر سے زائد کا مقروض، ہر پاکستانی یہاں بیٹھا ہوا قرضوں میں ڈوبا ہوا، میری نئی نسل قرضوں میں ڈوبی ہوئی، میرا مزدور بھی قرضوں میں ڈوبا ہوا۔ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں، IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں ہر شخص کو غلامی کی زنجیریں پہنائی جا رہی ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے، آج پاکستان معاشی طور پہ ڈوب رہا ہے۔ آج پاکستان کا روپیہ انڈیا کے مقابلے میں کمزور تر ہو گیا، افغانستان کے مقابلے میں ہمارے روپے کی حیثیت کم تر ہو گئی، بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری حیثیت کم تر رہ گئی، بھوٹان اور نیپال جیسے ممالک کے مقابلے میں بھی ہماری حیثیت وہ انتہائی کمزور ٹھہری۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے ملک کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ میرے ملک کو کنگال کس نے کیا ہے؟ عوام کو بے حال کس نے کیا ہے؟ مجھے کہنے دیجئے کہ ان لوگوں نے جو بار بار اقتدار میں آئے، کبھی نون لیگ کے نام پہ، کبھی PTI کے نام پہ، کبھی پیپلز پارٹی کے نام پہ، یہ چند خاندان ہیں، اور یہ خاندان پاکستان کے لوگوں کی گردنوں پہ نام بدل بدل کر کے، پارٹیاں بدل بدل کر کے یہ مسلط ہوتے رہے۔
اور نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے ملک کو لوٹا، انہوں نے ملک کو کنگال کیا، پاکستان کے خزانے کو لوٹا۔ شہر لاہور کے لوگوں، آج ان کی دولتوں کے انبار کہیں برطانیہ میں لگے ہوئے، کہیں کینیڈا میں لگے ہوئے، کہیں دبئی کے بینکوں میں ان کے پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت وہاں پہنچا دی گئی، اور کہیں سوئٹزرلینڈ کے بینکوں کے اندر اکاؤنٹ بھرے ہوئے۔ لیکن آج پاکستان کنگال ہے۔ یہ کہتے ہیں قرض اگر اتارنا ہوگا قوم کو قربانی دینی ہوگی۔ قوم کیا رہی ہے؟ جماعت اسلامی کیا رہی ہے؟ سراج الحق کیا رہے ہیں؟ قوم تو ہمیشہ قربانی دیتی ہے، ہمیشہ قربانی دیتی ہے۔ اب قوم کو قربانی نہیں دینی، اب قربانی حکمرانوں کو دینی ہے، اب قربانی حکمرانوں کو دینی ہے۔ ان بڑے بڑے جاگیرداروں کو، وڈیروں کو، سرمایہ داروں کو دینی ہے۔ اب قوم نے قربانی نہیں دینی۔ اب وقت آیا ہے کہ قربانی نواز شریف صاحب دیں، مریم صاحبہ دیں، شہباز شریف صاحب دیں، عمران خان صاحب دیں، زرداری صاحب دیں، بلاول صاحب دیں۔ ان کے بڑے بڑے محلات بیچ کر کے پاکستان کا قرض ادا کیا جائے۔ آپ اس کی تائید کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تیار ہو تو ہاتھ کھڑا کر کے کہو کہ اپنی جائیدادیں بیچو اور پاکستان کا قرض ادا کرو۔ جماعت اسلامی کا اعلان ہے، جماعت اسلامی کا اعلان ہے، میرے بہنوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، جماعت اسلامی کا اعلان ہے کہ ہم ملک کو ایک دیانتدار قیادت چاہیے۔ چوروں نے لوٹ لیا، ان لٹیروں نے لوٹ لیا، انہوں نے پاکستان کو کنگال کر دیا، انہوں نے پاکستان کی قوم کو جو کچھ دینا تھا یہ دے چکے ہیں۔ ان کے پاس اور کچھ دینے کے لیے نہیں ہے، ان کے پاس لوٹنے کا ایجنڈا ہے۔ لوگوں، اگر حالات کو بدلنا چاہتے ہو، اپنی نئی نسل کی تعمیر چاہتے ہو، اپنے حالات کو سدھارنا چاہتے ہو، اس ملک سے ظلم کا خاتمہ چاہتے ہو، کرپشن کو روکنا چاہتے ہو، اس ملک کو خاندانی وراثتوں سے آزاد کروانا چاہتے ہو، تو پھر ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کو تہیہ کرنا ہوگا آپ کا ووٹ، آپ کے گھر والوں کا ووٹ، آپ کے عزیز و اقارب کا ووٹ، آپ کی بستی اور آپ کی گلی کے ووٹ۔ یہ کسی ظالم کو نہیں، کسی جاگیردار کو نہیں، کسی وڈیرے کو نہیں، یہ ووٹ انشاءاللہ پاکستان کی خاطر، پاکستان کے نظریے کی خاطر، اسلام کی خاطر۔ یہ ووٹ کس کو پڑے گا؟ آپ بولیں گے، میں نہیں بولوں گا۔ کس کو پڑے گا؟ آواز آ رہی چاہیے نیچے سے، کس کو پڑے گا؟ ہاتھ اٹھا کے کہیں ترازو کو انشاءاللہ، ترازو کو انشاءاللہ۔ اور سنیے، جب آپ ترازو پہ ٹھپا لگائیں گے، جب آپ ترازو پہ ٹھپا لگائیں گے تو آپ کیا اعلان کریں گے؟ ترازو پہ ٹھپا لگنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کرپشن کو روکنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کرپشن کو روکے گی انشاءاللہ، ان کرپٹ لوگوں کو روکے گی۔ جب آپ ترازو پہ ٹھپا لگائیں گے تو آپ اس بات کا اعلان کریں گے کہ انشاءاللہ ہم پاکستان کو ظلم سے، استحصال سے، چینی مافیا سے، لینڈ مافیا سے، اور یہ ڈرگز مافیا سے آپ اس سے نجات چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے، لوگوں، اگر جماعت اسلامی کو موقع ملا، آپ نے ترازو کو ووٹ ڈالا، آپ ترازو کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ سنیے، جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی نمبر ون سن لیجئے، جماعت اسلامی سودی نظام کا خاتمہ کرے گی انشاءاللہ۔ سودی نظام کا خاتمہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سودی نظام اللہ کے خلاف جنگ ہے، اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ، آپ اندازہ لگائیے، آج سے 10-11 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے۔ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، قرآن کا مہینہ شروع ہوا چاہتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں
لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، میرے دوستو ہم اللہ کی طرف لوٹ آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے 1 سال پہلے اسی رمضان المبارک کے مہینے میں اسلام آباد میں وفاقی شرعی عدالت نے 26ویں روزے کو جب 27ویں شب تھی ایک فیصلہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا وہ فیصلہ کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں وہ فیصلہ کس کس کو یاد ہے؟ زیادہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے لوگ حالات کو جانتے ہیں، لوگ پاکستان کے حالات سے آگاہ ہیں۔ پچھلے رمضان المبارک کو وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا، اس نے کہا یہ سود اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے، حکمرانوں اس کو روکو، اس کو ختم کرو، اور انہوں نے فیصلہ لکھا۔ آج 1 سال ہونے کو ہے، رمضان پھر شروع ہونے والا ہے، ان ظالم حکمرانوں نے کیا کیا؟ اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ان مغرب کے غلاموں نے کیا کیا؟ ان امریکی یاروں نے کیا کیا؟ ان مغرب زدہ حکمرانوں نے کیا کیا؟ سنیے انہوں نے کیا کیا؟ سود پہلے اس کی شرح 11% تھی، یہ 12 پہ لے گئے، پھر یہ 14 پہ لے گئے، پھر یہ 17 پہ لے گئے، ابھی 1 ہفتہ پہلے انہوں نے شرح سود 20% کر دی ہے، 20% کر دی ہے۔ یہ سود خور ہیں۔ مجھے بتلاؤ نہرو پارک کے اندر بیٹھے ہوئے قرب و جوار سننے والے لوگوں، مجھے بتلاؤ ان سود خوروں کو ووٹ دو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، دو گے؟ نہیں دیں گے۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ جماعت اسلامی کا اعلان یہ ہے، اگر آپ ترازو کو ووٹ ڈالو گے، ترازو کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے، انشاءاللہ جماعت اسلامی سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ نون لیگ نہیں کر سکتی، یہ تو سودی نظام کو تحفظ دینے والے ہیں۔ انہوں نے تو یہ تو سپریم کورٹ چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ سودی نظام ختم نہیں ہونا چاہیے، یہ ختم نہیں کریں گے، یہ پی ٹی آئی سودی نظام کو ختم نہیں کرے گی، جماعت اسلامی کرے گی، انشاءاللہ جماعت اسلامی کرے گی۔ اور اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ یہاں بیٹھا ہوا ایک ایک بھائی، ایک ایک ساتھی، ایک ایک بہن اور ایک ایک بیٹی اس جنگ کو، یہ خلیق بٹ کی جنگ نہیں ہے، یہ سراج الحق کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی میری ہے، یہ لڑائی آپ کی ہے، یہ لڑائی میرے بچوں کے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی میرے پاکستان کے مستقبل کی ہے، یہ لڑائی میرے دوستوں میرے نظریے کی ہے، میرے ایمان کی ہے، میری آخرت کی ہے، میری جنت کی ہے۔ یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو؟ بتاؤ تیار ہو یہ لڑائی لڑنے کے لیے؟ تو پھر آئیے، اگر یہ لڑائی لڑنے کے لیے تیار ہو تو میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر آپ اپنی گلی میں، آپ اپنے محلے میں، آپ اپنے قرب و جوار میں، آپ اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر، میرے دوستوں کسی کے نزدیک الیکشن اور ووٹ یہ اپنی ذات کے لیے ہے، کسی کے لیے اپنی شہرت کے لیے ہے، کسی کے اپنے خاندان کی عزت کے لیے ہے، مگر اللہ کی قسم ہمارے نزدیک یہ ووٹ پاکستان کے لیے ہے، اس کے نظریے کے لیے ہے، ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، سود کے خاتمے کے لیے ہے، ظلم کے نظام کو بدلنے کے لیے ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے مستقبل کے لیے ہے، مستقبل کے لیے ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ سب سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھا ہے، وہ کسی نے ٹھیک کہا تھا کہ جس پارٹی کے اندر حال یہ ہو کہ ان کا اقتدار باپ سے بیٹے کو منتقل ہو جائے، پھر بیٹے سے بیٹی کو منتقل ہو جائے، تو پھر جان لیجئے وہ پارٹی نہیں ہے، وہ پراپرٹی ہے، وہ پارٹی نہیں ہے، وہ پراپرٹی ہے۔ آؤ میرے دوستو، آج جماعت اسلامی، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ جماعت اسلامی سودی نظام کا خاتمہ کرے گی۔ آپ سودی نظام کا خاتمہ چاہتے ہیں، جماعت اسلامی سودی نظام کا خاتمہ کرے گی، اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلا فائدہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کو بند کیا جائے گا انشاءاللہ، اور سود کے 4000 ارب روپیہ، 4000 ارب، آپ کا ٹوٹل بجٹ 11000 ارب سالانہ ہے، 4000 ارب آپ سود کے لیے دیتے ہیں۔
میرے دوستو 4000 ارب روپیہ یہ بچے گا، اور یہ جب بچے گا تو یہ کہاں لگے گا؟ یہ قوم پہ لگے گا، یہ مزدور اور محنت کشوں پہ لگے گا، یہ نئی نسل پہ لگائیں گے۔ جماعت اسلامی یہ کرے گی۔ نمبر 2، جماعت اسلامی کیا کرے گی؟ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، اس پروٹوکول کلچر نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے۔ ایک وزیر کے آگے 40 گاڑیوں کا قافلہ۔ پروٹوکول میرے دوستو، جماعت اسلامی اس پروٹوکول کا خاتمہ کرے گی۔ ہم اس پروٹوکول کا خاتمہ کریں گے۔ ایک سادہ طرز حکومت جماعت اسلامی لے کر کے آئے گی، جس میں اللہ تللے نہ ہو، جس میں عیاشیاں نہ ہو، بلکہ سادہ طرز حکومت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سادہ طرز حکومت ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ سادہ طرز حکومت اختیار کریں گے۔ میرے دوستو، اپنے معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگوں کو اٹھائیں گے، اپنے معاشرے کو کھڑا کریں گے، تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے، اپنی نئی نسل کو علم کی دولت سے مسلح کریں گے۔ یہ جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے، جماعت اسلامی کا ایجنڈا ہے۔ رہا ایجنڈا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا، تو ایجنڈا یہی ہے کہ قوم کے سامنے لڑتے رہو، قوم کے سامنے لڑتے رہو، ٹی وی سکرین کے اوپر لڑتے رہو، اور رات کی تاریکیوں میں پھر اکٹھے ہو جاؤ۔ میرے دوستو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی قیادتیں جن کے رات کی تاریکیاں بھی مشکوک ہوں، جن کے کردار بھی مشکوک ہوں، میرے دوستو، وہ پاکستان کی قوم کو ان بحرانوں سے نجات نہیں دلا سکتے۔ اس کے لیے باکردار قیادت چاہیے، شفاف قیادت چاہیے۔ وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے، جناب خلیق احمد بٹ کی صورت میں، جناب ملک منیر کی صورت میں، جناب احمد رضا بٹ کی صورت میں، اور جناب ہمارے بھائی جبران بٹ کی شکل میں یہ قیادت جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے، جماعت اسلامی کے پاس موجود ہے۔ آؤ شہر لاہور کے لوگوں، میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اس پروٹوکول کلچر کا خاتمہ کریں گے، اور سنیے، جماعت اسلامی اس تھانہ کلچر کو بدلے گی۔ ہم عدالتوں کے نظام کو بدلیں گے، ہم پاکستان کی معیشت کو جاگیرداروں سرمایہ داروں سے چھڑائیں گے، ہم پاکستان کی معیشت کو لوگوں کے لیے اس کے لیے راستے آسان کریں گے، اور سنیے، بے روزگاری اور مہنگائی کا خاتمہ کریں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ ہی جواب دیجئے گا۔ یہ موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت، انہوں نے کیا کیا؟ پی ڈی ایم کی حکومت، آپ اندازہ لگائیے کہ ہندوستان کی آبادی 1 ارب 35 کروڑ سے زائد ہے، ان کے وزیروں کی تعداد 35-40 کے قریب ہے۔ چائنا کی آبادی بھی 1 ارب سے زائد ہے، وزیروں کی تعداد 35-36 سے زائد ہے نہیں ہے، اور پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے، اور شہباز شریف نے وزیروں اور مشیروں کی فوج کتنی بنا لی ہے؟ اس وقت 85 سے زائد۔ ان کو شرم نہیں آتی، یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں۔ آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنی کابینہ کو مختصر کرو یا نہیں کرتے؟ ان کا طرز حکومت ایسا ہے جیسے پاکستان ان کے باپ کی جاگیر ہو، یہ ایسے حکمرانی کرتے ہیں۔ ہم اس ظلم کے نظام کو بدلیں گے، انشاءاللہ ظلم کے نظام کو بدلیں گے۔ شہر لاہور کے غیور لوگوں، پس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ میری امت کے لوگوں، جو تم میں سے کسی ظالم کا ساتھی بنا، جو تم میں سے کسی ظالم کا حمایتی بنا، اور تمہاری تائید کے نتیجے میں وہ ظالم اور طاقتور ہو گیا، یاد رکھیے، اس وقت پی ڈی ایم بھی ظالم ہے، وہ ظالموں کا ٹولہ ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ پی ٹی آئی نے بھی قوم کو دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا۔
नौजवानों को दगे के सिवा कुछ नहीं दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो जालिम का साथी बनेगा उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आइए आज इस पार्क में, इस खुले मैदान में, रात के इस हिस्से में, खुले आसमान तले आओ वादा करें, आओ तहैया करें, अपने रब के साथ वादा करें कि इंशाअल्लाह हम किसी जालिम के साथी हाथ उठा के कहें, ये उठे हुए हाथ भी क़यामत वाले दिन गवाही देंगे, ये उठे हुए हाथ भी क़यामत वाले दिन गवाही देंगे। हम किसी जालिम के साथी नहीं बनेंगे, हम किसी जालिम और लुटेरे के साथी नहीं बनेंगे, हम किसी सूदखोर के साथी नहीं बनेंगे, हम किसी अमरीकी यार के साथी नहीं बनेंगे। हम साथी किसके बनेंगे? किसके बनेंगे? हाथ उठा के कहे हम अल्लाह के साथी, कहे अल्लाह के साथी, अल्लाह के रसूल के साथी, अल्लाह के दीन के साथी, हक वालों के साथी। आइए यही जिद्दोजहद है, यही जिद्दोजहद है और इंशाअल्लाह ये जिद्दोजहद आगे बढ़ेगी। आज इस प्रोग्राम के बाद मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिद्दोजहद को तेज कीजिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और अपने गलियों, मोहल्लों और बाजारों में तराजू के लंबरदार बन जाइए। जो साथी वादा करता है, जो साथी वादा करता है, जरा सोच के बताइएगा। जरूरी नहीं कि सारे हाथ खड़े करें। मेरी बहनें भी मौजूद हैं, बेटियां भी मौजूद हैं, भाई भी मौजूद हैं। जो वादा करेगा वो बैठेगा नहीं, वो अपनी सीट के ऊपर खड़ा हो जाएगा, लेकिन जो वादा करेगा वही खड़ा हो। वादा क्या है? वादा ये है कि जब हमारा जीना अल्लाह के लिए है, जब हमारा मरना अल्लाह के लिए है, जब हमने अपने रब के पास पहुंचना है, तो फिर वादा कीजिए कि जितनी जिंदगी बाकी है, जितने सांस बाकी हैं, जितने लम्हात बाकी हैं, जो वादा करता है वो उठे और वो कहे कि मैं किसी जालिम का साथी नहीं बनूंगा इंशाअल्लाह। कौन कौन खड़ा हो रहा है? कौन कौन खड़ा हो रहा है? अपनी सीटों पे कौन कौन खड़ा हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहनें खड़ी हो गई, बेटियां खड़ी हो गई और वो खड़ी होकर के उन्होंने हाथ फजा में बुलंद कर दिए। इधर भाई खड़े हैं, आओ अल्लाह हम आपको गवाह बना करके कहते हैं हमारा जीना भी तेरे लिए है, हमारा मरना भी तेरे लिए है, हमारी जिद्दोजहद भी तेरे लिए है। हम वादा करते हैं हम तेरी धरती को जुल्म से पाक करेंगे, हम वादा करते हैं हम पाकिस्तान को इस्लाम के निजाम का गहवारा बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बनाएंगे। बस आखिरी बात सुनिए, अपनी सीटों पे तशरीफ रखिए, अपनी सीटों पे बैठिए। आखिरी बात यह है कि पिछले साल का गालिबन वाकया है, पिछले साल का वाकया है। मेरी बहनें मौजूद हैं इसलिए खास तौर पर इस वाकये का तज़किरा करना चाहता हूं। पिछले साल हिंदुस्तान में एक इस्लाम की बेटी वो यूनिवर्सिटी में गई, यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, चारों तरफ से हिंदू गुंडों ने घेरे में ले लिया। वो इस्लाम की बेटी ने नकाब पहना हुआ था, चेहरा ढांपा हुआ था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई तो चारों तरफ हिंदू गुंडे सैकड़ों की तादाद में उन्होंने कहा नकाब उतारो। उस बेटी ने कहा नकाब नहीं उतारूंगी। उन्होंने डराया, वो डरी नहीं। सैकड़ों गुंडों के बीच में वो डरी नहीं। उन्होंने धमकाया, उसने सरेंडर नहीं किया। और उन सैकड़ों गुंडों के बीच में उस इस्लाम की बेटी ने क्या कहा था? किसको याद है? जरा बताइए, किसको याद है? कई लोगों ने हाथ खड़े कर लिए, बहनों और बेटियों ने भी हाथ खड़े किए। उन गुंडों के बीच में उस इस्लाम की बेटी ने अल्लाह की किबरियाई को बुलंद किया, तकबीर का नारा लगाया और तकबीर के नारे के नतीजे में हिंदू गुंडों के ऊपर एक रौब तारी हुआ। और उस तकबीर के नारे का मतलब क्या है? तकबीर के नारे का मतलब यही है, अल्लाहु अकबर। हम में से जो हम में से इस दुनिया में आया, हमारी पैदाइश का वो पहला मरहला था जब फौरी तौर पे
پیدائش کے بعد میرے اور آپ کے کان میں یہ آواز پہنچا دی گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ آواز پہنچا دی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرنے والے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ تو آئیے مل کر کے اسی بہن کے ساتھ اظہار یکجہتی کیجئے، اللہ کی کبریائی کو بلند کیجئے۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں نعرہ لگواؤں، نعرے کا جواب دیجئے گا، سارے جواب دیں گے۔ یہ اللہ کی کبریائی ہے۔ یہاں تو لوگ اپنے جھوٹے لیڈروں کے لیے گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہیں، ہم اللہ کی کبریائی کو بلند کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر۔ اس نعرے کا مطلب بھی جان لیجئے، اس نعرے کا مطلب بھی جان لیجئے۔ ہم پاکستان کی سرزمین پہ سیکولرزم کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ میرا جسم میری مرضی والے شیطانی ایجنڈے کو نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہاتھ اٹھا کے کہنا انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے، انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ شیطانی ایجنڈے کو روکے گی تو جماعت اسلامی روکے گی، اس ایجنڈے کو روکے گی میری ایمان والی اور باکردار بہنیں اور بیٹیاں روکیں گی، اور اسمبلیوں میں خلیق بٹ پہنچیں گے تو یہ روکیں گے، جبران بٹ روکیں گے، ملک منیر روکیں گے۔ میرے دوستو، میرے ساتھیوں، انہی اسمبلیوں میں آپ نے دیکھا، آپ نے ان اسمبلیوں میں دیکھا کیا کھیل کھیلا جاتا ہے، کیا کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ آپ کے سینٹ میں ٹرانسجینڈر ایکٹ بل آیا، آپ سب کو پتہ ہے نا کہ آیا تھا؟ جس کو پتہ ہے ذرا بتائیے ہاتھ کھڑا کر کے کہ یہ بل آیا تھا۔ یہ بل کیا تھا؟ یہ شیطانی ایجنڈا تھا، یہ شیطانی ایجنڈا تھا۔ یہ مغرب اور یورپ سے ہوتا ہوا، وہاں کی نسلوں کو برباد کرتا ہوا، وہاں کے گھروں کو تباہ کرتا ہوا، وہاں کے خاندانی نظام کو تتر بتر کرتا ہوا، بالآخر پاکستان کے سینٹ میں پہنچا۔ اور اس سینٹ میں اس کو لے کے کون آیا؟ لوگوں ذرا گواہ رہنا، گواہ رہنا۔ جب یہ سینٹ کے اندر بل پیش ہوا تو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی تینوں اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا اس بل کو منظور ہونا چاہیے، اس بل کو منظور ہونا چاہیے۔ وہاں جماعت اسلامی کی ایک طاقتور آواز تھی، وہ آواز سینیٹر مشتاق خان کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بل اللہ اور اللہ کے رسول کے دیے ہوئے اصولوں کے اوپر، یہ تم ان اصولوں کو برباد کرنا چاہتے ہو، یہ بل کبھی منظور نہیں ہوگا۔ وہ سینٹ میں کھڑے ہوئے، انہوں نے قوم کو پکارا، قوم کھڑی ہو گئی، نوجوان کھڑے ہو گئے، بہنیں بیٹیاں کھڑی ہو گئیں، اور آپ کے دباؤ کے نتیجے میں پھر سینٹ کے اندر وہ بل پاس نہیں ہوا، بل پاس نہیں ہوا۔ لیکن آئیے انشاءاللہ ان اسمبلیوں میں باکردار لوگ پہنچیں گے تو شیطانی ایجنڈا رکے گا، انشاءاللہ شیطانی ایجنڈا رکے گا۔ راستہ یہی ہے کہ ووٹ کے لیے نکلیے، ووٹ اکٹھا کیجئے اور اپنے پولنگ اسٹیشن کو ترازو کی جیت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ، ترازو کی جیت کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ بس آؤ میرے دوستو، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، عجب ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ آؤ نوجوانوں، آپ کوئی مصعب عمیر بنے، کوئی آگے بڑھ کر کے خالد بن ولید بنے، کوئی محمد بن قاسم بنے، اور بہنوں بیٹیوں آپ اپنا مورچہ سنبھالیے، آپ کے بھائی اپنا مورچہ سنبھالیں گے انشاءاللہ۔ شہر لاہور، وہ جو کراچی سے ہوا چلی، وہ ہوا ترازو کی ہے،
اور شہر لاہور ترازو کا شہر بنے گا انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں بنے گا انشاءاللہ. ترازو کا شہر بنے گا انشاءاللہ. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے پاکستان، پاکستان. بہت شکریہ.